نے رکھا ہے چوتھے جز میں، کتنے؟ اس میں سے آج تیسری شخصیت کو لے رہا ہوں. وہ تیسری شخصیت ہے بیوی. کیا ہے؟ بیوی. اب بیوی کو سمجھ لے رہا ہوں. جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جبکہ یہ الگ الگ موضوع ہیں، بڑے وسیع موضوع ہیں، لیکن میں مختصر کے ساتھ، کیونکہ میرا جز ہے اس کے حوالے سے کر رہا ہوں. میں یہاں تک پڑھ رہا تھا کہ حالات یہ ہوتے تھے کہ بیوی کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوتا تھا، طلاق بھی نہیں دی جاتی تھی، گھر میں بسایا بھی نہیں جاتا تھا، وراثت میں حصہ بھی نہیں دیا جاتا تھا، درمیان میں معلق کر دیا جاتا. ٹھیک ہے جی، معلق رہو جی، تکلیفیں ہو رہی ہیں، مصیبتوں میں ڈالا ہوا ہے. 2-3 باتیں میں نے کر دی ہیں، وہ آپ نے سن لی ہیں. زیادہ تشریح اہل علم کر سکتی ہیں. میں تو ایک تھوڑا سا حوالہ دیا ہے کہ طلاق بھی نہیں دی جاتی تھی. کیا؟ اور جہلیت ہمارے اندر بھی بڑی ہے. یہ نہ کہو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، حالات ہمارے اندر بھی سنگین ہیں. بڑے بڑے واقعات ایسے آ رہے ہیں کہ اگر بندہ پیسے والا ہے تو وہ ذلیل کر رہا ہے اپنے سسرال والوں کو. طلاق بھی نہیں دی جا رہی. کیا؟ طلاق بھی نہیں دے رہے اور بسایا بھی نہیں جا رہا. تمہیں اس طرح میں نہیں مارنا. تمہیں کیا بنے گا تیرا؟ تو نہیں مرنا. اور حالات یہی پیدا ہوتے تھے. لیکن آقا علیہ السلام جب تشریف لائے، رحمت العالمین بن کر آئے، تو آقا علیہ السلام نے اپنی زبانی رحمت سے یا زبان نبوت سے 3 جملے فرمایا اور اپنی رحمت کا حصہ انہیں بھی عطا فرما دیا. میں نے پہلے 2-3 باتیں میں نے کی ہیں، وہ آپ نے سن لی ہیں کہ بیوی کے حالات یہ ہوتے ہیں. بیوی کے اگر آج بھی کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ بہت بڑا ظالم ہے، اللہ کے دربار میں وہ مجرم ہے. دیکھو نا، ایک بات اور میں شامل کرتا ہوں. قرآن مجید نے ہمیں 4 تک اجازت دی ہے. ثلاثہ و اربعہ سورۃ النساء میں آتا ہے. کہاں تک؟ اور آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے کیا فرمایا؟ 4 تک. بیک وقت 4 بندہ بیویاں رکھ سکتا ہے، 5 نہیں رکھ سکتا. کہاں تک رکھ سکتا ہے؟ 4. لیکن ساتھ بہت سخت ایک حکم بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 4 3 2 وہی رکھ سکتا ہے کہ جو ان کے درمیان حقوقوں کو پامال نہ ہونے دے. اور میں نے کی ایسے واقعہ دیکھے ہیں کہ 2 بیویاں جناب ایک آسمان پہ چڑھایا ہوا ہے، بڑی عزت ہے، بڑا وقار ہے جی، آیا جا رہا ہے، اور ایک دن وہ ترس رہی ہے، وہ تڑپ رہی ہے جناب، خرچہ نہیں دیا جا رہا، پوچھا بھی نہیں جا رہا. بڑا ظلم ہوگا. شریعت نے شخص کو ظالم کہا. یہ حقوق العباد ہے، تو اس کو معمولی سمجھ رہا. پوری دنیا بھی مل جائے نا، پوری دنیا مل جائے، سارے دعائیں کریں، رو رو کے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما دے گا. حقوق العباد کبھی معافی نہیں ہے، کبھی. اور میں کبھی کبھار بات کرتا ہوں نا کہ جب نماز جنازہ ہوتی ہے نا تو ہمارے مولویوں کے پاس بس ایک ہی حدیث رہ گئی ہے، اس طرح وہ بیان ہی کو نہیں کرتا. اللہ کے بندوں، یہ تو لوگ پہلے دین سے دور ہو چکے ہیں، اور ان کو میں یہ انکار نہیں کر رہا کہ یہ حدیث نہیں ہے، لیکن ہم نے آج تک یہ نہیں کھولا کہ اگر 40 آدمی کسی کے جنازے میں شریک ہو جائے، وہ بخشا گیا، وہ 40 آدمی ہونے کیسے چاہیے؟ 40 آدمی لٹیرے ہو، بدماش ہو، جو کھا پی کے ساری دنیا کو، ایسے 40 آدمی آ گئے تو بخشا گیا، وہ تو وبال بن جائے گا. یہ بھی کھول کے لوگوں کو سامنے بیان کرو کہ وہ 40 آدمی ہونے کیسے چاہیے. یہ نہیں آیا تک ہم نے بیان کیا. 3 آدمیوں تک لے آتے ہیں، 2 تک لے آتے ہیں. اللہ کے بندوں، یہ نماز جنازہ ہے، یہ قبرستان ہے، یہ عبرت کی جمع ہے. لیکن رب نے بھی صاف فرما دیا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. یہ بصیرت والوں کے لیے عبرت ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے. محترم، یہاں کوئی نہ کوئی 2-4 باتیں وہ سناؤ جس سے بندے کے دل پر کوئی اثر ہو. چلو عمل کرنا نہ کرنا وہ بات کی بات ہے، لیکن موقع پر تو بندے کو کوئی نہ کوئی یہاں سے کوئی نہ کوئی اپنی طرف سے پیغام دینا، کوئی اسے فکر دے. وہاں بھی سہارا مل رہا ہے جی، وہاں بھی. اور میں نے کہا علامہ صاحب کا ہاتھ کا بازو بعد میں پکڑ لیا، میں کہ سبحان اللہ، میں تیرے کے ہاتھ جوڑتا پیا. اللہ کے بندے ہوئے پیسے پہلے پہنچے ہوئے نے، تم نے ان کو سہارا دے دیا تاکہ جو کر رہے وہ بھی نہ کریں. یہ باتیں ساری بعد میں ہیں. میں نے کہا وہ حدیث پاک یاد نہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا
ایک شخص، توجہ رکھنا، ایک شخص ایک محفل میں جاتا ہے اور جس محفل میں جاتا ہے نا کہتا ہے مجھے ڈر بڑا لگتا ہے، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے، لیکن تیاری نہیں کرتا۔ یہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے علی شان کا میں مفہوم دے رہا ہوں، میں کہ وہ اس کا متن نہیں پڑھ رہا، اس کی پوری عربی نہیں پڑھی، میں ایک مفہوم دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کوئی فرق آ جائے اللہ معاف فرمائے، میں ایک بات کر رہا ہوں۔ کیا کرتا ہے جب بھی کسی محفل میں جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ تیاری نہیں کرتا، ڈر سناتا ہے لوگوں کو اور لوگوں کو یہی بتاتا مجھے ڈر بڑا لگتا ہے، لیکن تیاری نہیں کرتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف فرما دیا، فرمایا یہ رب کے ساتھ ڈائریکٹ ٹھٹھا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، رب کے ساتھ ڈائریکٹ رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، تیاری کرتا نہیں اور لوگوں کہتا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور اس کے مد مقابل سنیے، مختصر کر رہا ہوں، مد مقابل سنیے، متبادل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص، یہ اصل حقیقت اگر دیکھا جائے، ایک شخص وہ ہے جس نے جی بھر کے تیاری کر لی، کیا جملہ یاد رہے گا؟ جی بھر کے تیاری کر لی، یہ تیاری میں لگا ہوا ہے، تیاری کر رہا ہے نمازوں کی صورت میں، روزوں کی صورت میں، حلال اور حرام کے درمیان فرق کی صورت میں، حقوق العباد حقوق اللہ کی ادائیگی کی صورت میں، جو اس سے ہو سکتا ہے وہ لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، کاوش کر رہا ہے، خوف خدا کی صورت میں، قیامت کی تیاری کی صورت میں دن رات کیا کر رہا ہے؟ تیاری کر رہا ہے، اور تیاری جی بھر کر، لیکن پھر بھی جب وہ خلوت میں جاتا ہے نا، کہاں بولیے، جب وہ خلوت میں جاتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے نا، تو ایک ہی جملہ کہتا ہے باری تعالیٰ میرے دامن میں تو کوئی شے نہیں، ہے مولا اے باری تعالیٰ میرے دامن میں تو کوئی شے نہیں، میں تو صرف تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ تیاری کر کے بھی سامان تیار کر بھی رہا، پھر کیا کہتا ہے اے باری تعالیٰ میرے دامن میں تو کچھ بھی نہیں، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ رب کا محبوب ہے، کہ رب کا، یہ رب کا محبوب ہے، رب اس کا محب ہے، یہ رب کو بہت محبوب ہے، یہ عمل اس کو رب کو اتنا پسند ہے۔ میں نے کہا ان کو بھی تیاری کے بارے میں بتاؤ محترم، ان کو تیاری کے بارے میں بتاؤ، لگ کے ساری اسی کام پر۔ میں نے پڑھا تھا کہ کوفہ میں بڑے بڑے امام تھے، بڑے بڑے، حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ، جب کوفہ میں تشریف لائے نا تو وہ تابعین کا دور تھا، صحابہ کا دور تھا، کن کا؟ تو تابعین اور صحابہ کا دور ہو تو پھر خطیب کیسے ہوں گے، امام کیسے ہوں گے، علم کیسا ہوگا، انداز کیسے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کا خطاب پسند نہیں آیا، تو میں اگر سانوہ سن لینا سن گوڑیاں مار دیں، ویسے اگر حضرت علی اس زمانے دے سانو سن لینا جو اسی بیان کر دے پہ آئے، خدا دی میں قسم چکیاں نہ دیں، سانو سارے گوڑیاں مروا دیں، کہ سارا دھوکہ دے رہے دنیا جو خطاب اسی کر رہے ہیں، جو تقریرات اسی کر رہے ہیں نا، جو حالات نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے دور کے صحابہ اور تابعین کے خطاب پسند نہیں آئے، تو حضرت خواجہ حسن بصری علیہ رحمت خطاب پسند آیا۔ میں تو جو تو پڑھیا مینو تو اللہ قسم، میں اپنی دل کی گل کرنا، میں تو جمعے پڑھانا تقریریں کرنا دل کرتا ایک سیڈ پہ ہو جائیں گے۔ حقیقت جب اپنا محاسبہ رات کو کرتے نا سوتے وقت، کیا سارے دن کی کاروائی کی ہے، کیا نیکی کی ہے، کیا برائی کی ہے، کیا دین دیا ہے، کیا خود عمل کیا ہے، کیا تبلیغ کی ہے، کیا آواز کیا ہے، کیا درس دیا، جب اپنا محاسبہ میں اپنا کرتا ہوں نا تو مجھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ سامنے اور آ جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کو، تو اس کے مطابق تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اگلی بات بڑی سننے والی ہے، پورے کوفہ میں ہر مولوی کے پاس رش اتنا ہوتا تھا نا، اوئے ہوئے ہوئے لینے لگی ہوتی تھی، لیکن 3 امام وہاں ایسے تھے کہ جن کے پاس میں پڑھا تھا کہ چند ٹوٹلو، پنجابی کے لفظ ہے، چند بندے ہوتے تھے، لیکن پورے کوفے میں سے سب سے زیادہ اہل علم وہ تھے،
اہل علم، اہل پورے کوفہ میں، کوفہ ایک مرکز تھا علم کا. ہمارے امام پاک بھی تو وہیں کے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ وہیں کے نا، ایک علم کا مرکز تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو وہاں بھیجا. اور یہ گرامر ہے نا صرف ناف، جو ہمیں گرامر پڑھائی جاتی درس نظامی میں، یہ گرامر کا آغاز کروایا حضرت علی نے تھا رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ یہ عجمی لوگ جو ہے نا یہ عربی میں اکثر غلطیاں کرتے ہیں، تو ان کی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے نا کوئی پروگرام بنایا جائے. تو صرف ناف کی بنیاد کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کر کے یہ بنیاد رکھی. صرف ناف گرامر کے جو بانی ہیں وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ، جو میں نے پڑھا ہے. باقی علماء کی اپنی تحقیق ہوگی، ان کی اپنی تخریج ہوگی، جو میں نے پڑھا ہے. بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا، 3 ایسے خطیب تھے کہ جن کے پاس چند لوگ ہوتے اور علم کتنا تھا، پورے کوفے میں کسی کا ان کے مقابلے میں علم نہیں تھا. لیکن آگے میں نے پڑھا کہ پھر ان کے پاس بندے تھوڑے کیوں ہوتے تھے، تو پھر آگے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ لوگوں کو صحیح حق بیان کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے، تربیت کرتے تھے، لوگوں کو خوف دلاتے تھے، لوگوں کو ڈراتے تھے. لوگوں کو تو قرآن نے ڈرایا ہی ہے نا، پورے قرآن نے ہمیں خوف دلایا ہے، ڈرایا ہے، فکر دلایا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اگر خوف اور ڈر پر مبنی نہ ہوتی تو ابو بکر صدیق کی حالت کیوں ہوئی ہے، فاروق اعظم کی حالت کیوں یہ ہوئی ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ان کی حالت پھر کیوں ہوئی؟ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کو نا باب مدینۃ العلم اندر کمرے میں لے گئے، بند کمرے میں. کہاں لے گئے؟ بند کمرے میں لے گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ کیونکہ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ کے ہاں جو فیض تھا وہ بھی اسی خاندان کا تھا، حضرت علی رضی اللہ خاندان کا فیض ان کے ہاں تھا، اس گھر کے بھی عقیدت مند تھے. تو فرمایا یا تیرا خطاب تو مجھے پسند آ گیا، لیکن میں تیرے اوپر ایک سوال کرنا ہے، جواب میں تشریح نہیں مجھے چاہیے، 2 ٹوک جواب، 2 یعنی مختصر جواب، زیادہ میں تشریح مانگ رہی. آپ نے فرمایا دین کی تباہی کس میں ہے، دین کی بقا کس میں ہے؟ یہ حضرت علی کا سوال تھا رضی اللہ خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ پر. تو ان کی ہاں بھی تو فیض اسی گھر کا تھا نا، عقیدت مند اسی گھر کے تھے نا. آپ نے فرمایا خواجہ حسن بصری علیہ رحمہ تیرا خطاب مجھے پسند آ گیا ہے. تنہائی میں لے گئے، لوگوں کے سامنے نہیں، خلوت میں لے گئے. فرمایا ایک ہی سوال ہے، مختصر جواب، دین کی ہلاکت، دین کی تباہی بربادی کس میں اور دین کی بقا کس میں ہے؟ وہ بھی خواجہ حسن بصری تھے علیہ رحمہ کمان جواب دیا، کہنے لگے دین کی تباہی تمام میں ہے. کس میں؟ کس میں؟ تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں دین کی ہلاکت، دین کی بربادی، آگے کیا تشریح کرنی؟ جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، جو حالات پیدا ہو گئے ہیں، تمام دین کی ہلاکت ہے. فرمایا جس میں اللہ کی رضا ہے اس میں دین کی بقا ہے، جس میں ہر کام کی بنیاد مبنی رب کی رضا ہے، بس سمجھو اس میں دین کی سارے بولیے کیا ہے؟ دین کی بقا ہے. جو دوستو آپ ماشاءاللہ سب علم بیٹھے ہو، جو اس وقت آ چکا ہے نا، میرے نزدیک برائیوں کے طوفان چل رہے ہیں، برائیوں کے طوفان چل رہے ہیں. ان برائیوں کے طوفانوں سے اپنے ایمان کو بچا کر دنیا سے جانا بہت مشکل ترین عمل ہے. لیکن ہاں اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ چمٹ جاؤ، بس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی، اور جتنی پرہیز ہو سکے کہ اندر لقمہ جائے تو وہی جائے جو تیرا حق ہے. مگر نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص فرمان کلیت شفاف ہے، کوئی اس میں نہ کیا کہتے ہیں پوشیدہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی مغالطہ نہیں ہے کہ ایک لقمہ اندر گیا تو 40 روز تک کچھ بھی قبول نہیں ہے، کچھ بھی قبول نہیں ہے. لیکن احتیاط نہیں ہے. کیا؟ احتیاط نہیں ہے. احتیاط بڑی ضروری ہے. ویسے آپ پریشان تو نہیں ہو گئے؟ تیاری ہے نا؟ میں نے ایک شروع میں بات کی تھی، دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ خوراک اور میڈیکل میں ان کے نزدیک ہم اس وقت مردہ ہیں، مر چکے ہیں، لیکن رب نے ہمیں زندگی دے کر بھیجا ہے، اتنی زندگی ہم نے گزار کر ہی جانا ہے.
ہمارے پنجاب کا گورنر تھا الطاف، عام سے کئی لوگوں کو پتا ہوگا، جب ہمارے گورنر بنا تھا نا الطاف، اس کا نام تھا محمد الطاف، گورنر بنا تھا پنجاب کا، تو بیمار ہو گیا، اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، اس کو پھر گورنمنٹ کے خرچے میں باہر بھیجا، کس میں؟ ہمیں تو سرکاری اسپتال میں کوئی نہیں پوچھتا، پھر ان کو سرکاری سطح پہ بھیجا گیا نا باہر کہ نہیں جی ہاں، جب وہاں گئے تو دوائیوں کو چیک کیا، ان کی دوائیاں تو بڑی کمال ہیں، دوائیاں تھا بڑی اعلیٰ کمپنی کی ہیں، جب لیبارٹری میں چیک کیا تو سارا ہی پاؤڈر، یہ پکی رپورٹ ہے، کیا تھی؟ سارا ہی پاؤڈر۔ اگر الطاف گورنر کو اگر پاؤڈر مل سکتا ہے دوائیوں کی صورت میں، تو ہمیں کیا مل رہا ہے جی؟ نہیں، ہمیں کیا مل رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنی زندگی رب نے مثلا مجھے عمر دی ہے نا، جتنی دی اتنی میں نے گزار کے جانا ہے، مجھے کوئی جس طرح دل کر لے میں نے مرنا نہیں، یہ رب کی تقدیر ہے، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کا، اور حدیث سے پاک میں یہی آتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ کام نہیں کرنا۔ مثلا میرا بیٹا فوت ہوا تو یہ نے کہا جی قاری صاحب اگر جلدی آ جاتا نا تو اس کی کیئر ہو جانی تھی، نمبر ایک۔ کسی نے کہا اگر فلاں اسپتال میں لے جاتے نا تو ڈاکٹر بڑا اچھا تھا، پیسے تو لگ جانے تھے پر نا بچے نے بچ جانا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا کیا کہہ رہا ہے، آگے ہم بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیسرا اپنا موقف دے رہا ہے، چوتھا اپنا دے رہا ہے، لیکن میں نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کوئی بات نہیں کی، آج تک نہیں کی، نہ کرنی ہے۔ میں نے ایک کی بات پڑھی کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان نبوت سے ایک کی بات فرمائی ہے کہ نا یہ باتیں کرنی نہیں ہے، یہ رب کو پسند نہیں ہے، جب کوئی بات ہو تو ایک کی بات کرنی، یہ رب کی تقدیر تھی۔ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ۔ خدا کے جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو لطف آتا ہے، رب کہتا ہے تمہاری کیا جرت ہے، تمہاری جرت ہے، تمہارے پاس اختیار ہے کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے کاموں کے بارے میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ مجھے پوچھے، لیکن میرے پاس طاقت ہے، اختیار ہے، قوت ہے، میں تمہیں ایک ایک عمل پہ پوچھ سکتا ہوں، یہ میری طاقت ہے، یہ میری شان ہے، یہ میری عظمت ہے۔ لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمت، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی ہے، اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور کیا ہے؟ راز ہے۔ ساری دنیا بھی مل جائے نا لیکن کسر نہیں چھوڑی جا رہی، کسر نہیں چھوڑی جا رہی، کسی طرح بھی نہیں چھوڑی جا رہی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کیا بنے گا کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ جب باہر نکلتے ہیں نا تو جب سڑکوں کی حال دیکھتے ہیں نا تھی نا جی، تو میں رات کل یا پرسوں کی جا رہا تھا، پروگرام تھا لاہور سے باہر، تو میں نے کہا یار بس اللہ ہی وارث ہے، وگرنہ پرستان حال کوئی نہیں ہے۔ جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، جو پیدا ہو چکے ہیں، میری طرف سے سارا محلہ مر جائے، میرا جو ذہن ہے نا، میری طرف سے سارا محلہ مر جائے، مجھے کیا لگے؟ یہ سود خورتے ہیں، سود خور وہ برتنوں تک لے لیتے ہیں۔ گھر مرد مشہور یہی ہے نا کہ گھر میں میت پڑی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ دو، ہمارا سود دو، ہمارا سود دو۔ یہ حالات سودیوں کے، لیکن عبرت انہیں میں نہیں آتی کہ آن کری میں نے بھی مرنا ہے اور ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ بہرحال دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان طوفانوں سے ہمارے ایمان کو بچا لے، اور یہ میں بار بار یاد کراتا رہتا ہوں کہ یہ دعا کرتے رہتا ہوں، یا اللہ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر موت عطا فرما۔ لیکن حلال حرام کی تمیز کرنا دوستو بہت ضروری ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، حلال حرام کی تمیز کر لو، کسی نے تیرے ساتھ نہیں جانا، تو نے اکیلے جانا ہے۔ میرے غوث پاک کا قول ہے، لوگوں کی عمریں بسر ہو گئی مکانوں کے بنانے میں، پر خود نہ بسے۔ کون بسا ہے؟ خود نہ بسے، بسا کوئی اور، حساب دے گا تو۔ بھوکے مر جاؤ وہ بہتر ہے، میٹھوں کے ساتھ گھول کے کھا لو، پیٹ ہی بھرنا ہے نا۔ میں کسی جگہ خطاب کر رہا تھا، بڑے بڑے لوگ بیٹھے، میں کہ یار یہ اس نے 5000 کا سوٹ پہنا ہے، اس نے 2000 کا، اس نے 500 کا۔ کسی نے پوچھا کسی سے؟ صرف سہارا ہے کہ میں 2 لاکھ کا لباس پہنا ہے، پتہ لگ جائے کہ میں نے لباس ہے، اس نے چیز بیڑا گھر کر دیا۔ پورے محلے کو پتہ چلتا کہ میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس یہ ہے، یہ چیز ہے نا، پھر یہ تمیز ختم کر دیتی ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، نہیں ہوتا۔
دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. تیاری ہے؟ اب میں نے بیوی کی بات ہو رہی تھی تو میں کافی چلتا چلتا آگے چلا گیا کہ پرسان حال نہیں ہے کہ کیا کرتے تھے، نہ تو طلاق دیتے تھے اور نہ چھوڑتے تھے، نہ وہ خرچہ دیتے تھے، معلق کر دیتے تھے. تباہی تھی اس میں. اور آقا علیہ السلام تشریف لائے، رحمت للعالمین بن کر آئے. پھر اپنی رحمت والی زبان مبارک سے، نبوت زبان سے جب رحمت کا جب اس بیوی کو حصہ ملا، 3 صورتوں میں میرا آقا نے پہلا فرمایا خیرکم من اہلی، اور اہل میں زیادہ عورت کو شامل کیا گیا ہے کہ بہترین اہل کون ہے؟ بیوی ہے. نمبر 2 پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا متاع ہے اور بہترین متاع بیوی ہے. نمبر 3 پھر آقا نے اگلا جملہ بڑا خاص فرما دیا، فرمایا نیک عورت مجھے بہت پسند ہے. اور آگے یہ بھی سن لیں، یہ قیمت پر میں بات سنائیے لیکن ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ نیک عورت رزق حلال ہے، نیک اولاد رزق حلال ہے، نیک ہمسایہ رزق حلال ہے. مخلص دوست، اور یہاں دوست کو نیک نہیں کہا گیا، یہاں بات کو الگ کر دیا گیا ہے. نیک نہیں کہا گیا، بیوی نیک رزق حلال، اولاد نیک رزق حلال، ہمسایہ نیک. لیکن جب دوست کی بات آئی تو کانٹا بدل دیا، فرمایا مخلص. کہ ہاں مخلص دوست ہے تو یہ رزق حلال ہے. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نیک عورت رزق حلال ہے اور نیک عورت مجھے بہت پسند ہے. 3 جملے میرے آقا نے دیے، کس کے حق میں؟ عورت کے حق میں، بیوی کے حق میں. خدا کی قسم وہی عرب تھا جہاں بیوی کے ساتھ یہ حالت ہوتی اور یہ اس کی کیفیت ہوتی، کس نگاہ سے دیکھا جاتا اور کیا خیالات نظریات ہوتے. جب آقا رحمت للعالمین بن کر آئے، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جب حصہ جب بیوی کو ملا تو وہی بیوی کا مقام بڑھ گیا. اب آگے ایک جملہ اور دے کر، کیوں کافی باتیں درمیان میں اور کافی شامل ہو گئی ہیں، اس لیے اب یہ میں نے تیسرے نمبر پہ میں نے جن کو رحمت کا حصہ ملا ان کا مقام بڑھا 20 لوگوں میں سے تیسرے نمبر پہ میں نے کس شخص کو رکھا ہے؟ بولیے. اب چوتھے نمبر پہ میں خامد کو لا رہا ہوں، اس میں بلا ایک جملہ بس مختصر دے کر انشاءاللہ آگے چلتا ہوں. خامد کے ساتھ بھی عرب امارات میں جب وہ بڑھاپے میں چلا جاتا، اولاد کی طرف سے بڑا عجیب سلوک ہوتا، حتیٰ کہ بیوی کی طرف سے عجیب سلوک ہوتا. لیکن ان بات یاد رکھ لیں، اگر خامد اپنی بیوی کے حقوق پامال کرتا ہے، اگر بیوی اسے معاف نہیں کرے گی تو رب کے دربار میں مجرم ہے، نہیں بخشش ہوگی، مطلب نہیں ہوگی. شریعت کہہ رہی، میں تو نہیں کہہ رہا. وہ جتنا نیک آدمی ہے، نیکی کا تعلق تو اس کے اپنی ذات کے ساتھ ہے نا. وہ جتنا بھی نیک ہے، اگر بیوی کا حقوق پامال کرتا رہا ہے، بیوی سے معافی نہ مانگے، اسے راضی نہ کرے، اگر اسے خوش کر کے نہ مرا، اس کے دربار میں مجرم ہے. اس طرح بیوی نے اگر بابا خامد کے حقوق پامال کیے ہیں، جتنی نیک ہے، جتنی پارسا ہے، اگر آپ نے خامد کو راضی نہیں کرے گی، آپ نے دیکھا نا اکثر خامد بھی اپنے ایک دوسرے سے نا کیا کرتے بلا معافی مانگ لیتے، راضی یار مجھے معاف فرما، مجھ سے کوئی غلطی، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں کس وقت بھی موت. لیکن یہ وہی کرتے ہیں جن کو فکر ہوتا ہے، جو دیندار، جن کو تھوڑا بہت علم ہوتا ہے، جن کو فکر ہوتا ہے، یہ وہی کرتے ہیں. باقی تکبر کے اندر یہ ہیں. جس طرح ابو جال جب مرا نا تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے انہیں مارا، چھوٹے چھوٹے بچوں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ارب خر بار معافی اللہ تعالیٰ فرما دے. میں نے یہاں تک پڑھا کہ فرعون جب مر رہا تھا نا، کیا ابھی روح نہیں نکلی اسے، بچوں نے مارا، چھوٹے چھوٹے بچوں نے، ننھے بچوں نے مارا. ٹھیک ہے جی. جب مر گیا تبھی مرا نہیں ہے، اس کی گردن اتارنے لگے تو کہتا یار پیچھے سے یہاں سے نزدیک سے میرا سر کاٹنا، اللہ معاف کرے، تاکہ لوگوں کو چلا کہ فرعون کی گردن بڑی لمبی تھی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یہاں تک بندہ پہنچ جاتا ہے، مر بھی رہا ہے اور کیا حالت ہوئی ہے. اس کو تم کیا سمجھو گے؟ کیا یہ کیفیت کیا کلمے پڑھنے والوں کے اندر نہیں ہے؟ کوئی آپ میں سے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائے نا کہ یہ تکبر، یہ غرور، یہ وڈیائی ہمارے اندر نہیں ہے کہ کفر کے اندر فرعون ہے، کہ کلمے کی صورت میں بھی فرعون ہے. جو میں نے جملہ کہا ہے نا، یہ سن لیا آپ نے کہ کلمے پڑھنے کی صورت میں بھی فرعون ہے. ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. آقا علیہ السلام نے
آ کر خامد کو مقام دیا. بڑا ایک عجیب ماحول تھا جو میں نے پڑھا ہے، خامد کا جو سلوک ہوتا تھا. بہرحال آپ بھی کوشش کیا کریں جو شادی شدہ ہیں اپنی بیوی کے حقوق کو پورا کریں، اور بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے خامد کے حقوق کو پورا دیکھیں. یہ حقوق العباد ہیں اور بڑے شدید حقوق ہیں، ان پہ بہت بڑی پوچھ ہے، بہت بڑی پکڑ اس پر ہے، خامد بیوی کے حقوقوں پر. عادت ہی نہیں ہے خامد کو کہ جب وہ باہر سے اندر آئے نا تو مسکراتا ہوا ہے، کیا تبسم فرما کر آئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے ایک بات پڑھی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کی وصال شریف تک ہم سے اونچ نیچ ہو جاتی تھی، ہم سے ہو جاتی اکثر انسانی تقاضا ہے. آقا علیہ السلام نے ہمیں وصال شریف تک اوئے بھی نہیں فرمایا. کیا اوئے بھی نہیں فرمایا. اور ہمارے حالات تو بڑے حالات ہاتھ سے تجاوز کر جاتے ہیں، یہاں تک کہ مارنے تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس طرح مارا جاتا ہے. کیا وہ تیرا شریک حیات نہیں، تیرا ساتھی نہیں ہے؟ کیا مارنے کے بغیر کوئی لفظ نہیں؟ پھر دوسرا معاملہ ہے کہ پھٹ تو طلاق طلاق طلاق. پھر دور قاری صاحب اے معاملہ ہو گیا، کیا کریں؟ اندازہ لگے تم عدالتوں میں کچہریوں میں چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ کسی کو کچہری دیکھنا نصیب نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ نہ کسی کو لے جائے. اللہ تعالیٰ ہسپتال یہ بیماری اور یہ مقدمہ اللہ تعالیٰ ہر ایک اس سے محفوظ فرمائے. اونچی کہہ لو آمین. یہ بڑی عجیب سی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس مقدمہ اور بیماری سے اللہ تعالیٰ سب کو ہسپتالوں سے محفوظ فرمائے. باقی بیماری کا مانگنا حرام ہے، آ جائے تو رحمت ہے، مقدمہ رحمت نہیں ہے. اللہ معاف کرے. یہ نہ کہو کہ قاری صاحب نے یہ جملہ کہہ دیا ادھر کیوں نہیں کہا. نہیں، بیماری کے بارے میں جو حدیث پاک پڑھی میں وہی بیان کرنی کہ بیماری کا مانگنا حرام ہے. اگر رب کی طرف سے آ جائے تو پھر رحمت ہے. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کیسی رحمت ہے، وہ ایک لمبی تشریح ہے. میں ایک جملہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں سے اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو بچائے، محفوظ فرمائے. کیا کرے؟ محفوظ فرمائے. شریک حیات ساتھی ہمارا. اب عدالتیں بڑی پڑی ہیں جناب کھلا لینے کے لیے. جان ایک تو چلو خامد کی طرف سے تنگی ہے، پریشانی ہے، وہ تو علیحدہ نہیں، جان بوجھ کر. لیکن ایک مسئلہ یاد رکھ لیں، خلا کو شریعت نے قبول نہیں کیا ہے. جو عورت خامد کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس نے طلاق لے لی، شادی کر لی، وہ زناکاری ہے. یہ طلاق نہیں ہے، یہ طلاق بولیے یہ طلاق نہیں. آقا علیہ السلام تشریف، بڑا ٹائم ہو چکا ہے، آقا علیہ السلام تشریف لائے تو خامد کا بھی ایک عجیب سا ماحول تھا جو اس کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. زبان رحمت سے آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملہ دیا جس پر خامد کا مقام بھی بڑھ گیا. بس ایک جملہ دے رہا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں رب کے علاوہ کسی کے ہاں سجدہ کرنا گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام ہے. لیکن سجدہ میں دو فرق ہے. ایک سجدہ ہوتا ہے عبادت سمجھ کے، ایک سجدہ ہوتا ہے ادباً تعظیماً، جس طرح لوگوں کو مغالطہ لگا ہوا ہے اور کر رہے ہیں. عبادت سمجھ کے سجدہ کوئی بھی نہیں کرتا. میرا یقین ہے کہ کوئی بھی نہیں کرے گا. جہل سے جہل بھی ہوگا نا تو وہ عبادت سمجھ کے سجدہ نہیں کرے گا. جب بھی کرے گا میں تو ادباً کر رہا ہوں، تعظیماً کر رہا ہوں، پیار سے کر رہا ہوں. اگر کرتا ہے عبادت سمجھ کے سجدہ تو وہ شرک ہے. وہ کیا ہے؟ شرک ہے. اگر ادباً کرتا ہے، تعظیماً کرتا ہے تو وہ حرام ہے، گناہ ہے. کیا ہے؟ ہاں لیکن وہ یہ شرک والا نہیں سجدہ ہوگا، یہ حرام ہے، گناہ ہے. عبادت سمجھ کے کیا جائے گا تو وہ نہیں. ہاں ایک اور مغالطہ لوگوں کو، ایک بندہ کہتا کہ میں سجدہ تو کیا، میں نے کچھ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، میں نے تو پڑھی نہیں. لیکن یاد رکھنا رکوع اور سجدے میں اگر سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ نہ بھی پڑھا جائے پھر بھی رکوع بھی ہو جائے گا، سجدہ بھی ہو جائے گا. گناہ گار ہے کہ وہ سنت کا کار ہے کہ اس نے سنت کو چھوڑا ہے. لیکن رکوع ہو جائے گا، سجدہ بھی، کیونکہ ان کلمات کو پڑھنا سنت ہے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے. کیونکہ فرض واجب یہ دو ہی درجے اوپر ہے. ٹھیک ہے، یہ نہ واجب ہے اور نہ فرض. یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے. اس کے پڑھنے کے بغیر بھی سجدہ ہو جائے گا. لوگوں کو مغالطہ یہ ہے، جو سجدہ کرواتے ہیں، جو کرتے ہیں، ان کو یہی تو فندہ ہے جو شیطان نے ان کو مغالطہ دے دیا. ان کو کون سمجھائے، کون تعلیم دے؟ ہاں اگر کسی سے آمنا سامنا ہوگا تو پتہ چلے گا. تو رب کے بعد کسی کو سجدہ بولیے. لیکن آقا علیہ السلام نے اپنی رحمت کا حصہ دینے کے لیے اب خامد کا درجہ بڑھ رہا ہے، مقام بڑھ رہا ہے، فرمایا ہاں رب کے بعد اگر کسی کو حکم ہوتا کہ
کہ سجدہ کیا جائے تو وہ بیوی کو حکم ہوتا وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ اب جب بیوی کو حکم ہوگا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، جب لوگوں نے سنا کہ یہاں تک خامد کا یہ مقام ہے، مرد کا یہ مقام ہے، تو یہ میرے آقا کی رحمت کے جب حصہ ملا، خیرات ملی، دولت ملی، اب وہی جس کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا اس کا مقام بھی بڑھ گیا۔ یار خامد کا تو بڑا مقام ہے۔ ایک بات اور میں شام کا پھر اجازت چاہتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں بیٹھی تھی، عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج دل کرتا آپ کو سجدہ کروں، کیا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس لیے عرض کیا کہ آقا آپ کو درخت سجدہ نہیں کرتے، جانور سجدہ نہیں کرتے، جب وہ کر سکتا ہم نہیں کر سکتے۔ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قربان جائے، کیا گفتگو تھی، کیا تعلیم تھی، کیا درس تھا، کیا سبق تھا، کیا تربیت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ عنہ کیا جملے تھے۔ میرا آقا کس محبت میں، اب ایک جملہ محبت کا بھی میں کہہ دیتا ہوں۔ جب میں نے اس کو پہلی مرتبہ پڑھا، طالب علم تھا، تو سیدھی بات بتاؤں اس دن سے لے کر میں جب جملہ یاد آتا ہے میری کیفیت عجیب ہو جاتی ہے۔ ایک دن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ، یہ ایک خامد بیوی کا رشتہ ہے، یہاں سے کوئی مغالطہ اور لے کے نہ چلے جانا، یہ محبت کی بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کا حکم، فرمایا جب تم میرے اوپر راضی ہوتی ہو نا، مجھے تب بھی پتہ ہوتا ہے، جب ناراض ہوتی تب بھی پتہ ہوتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مفتی کے درجے پر فائز تھی، 8000 صحابہ آپ کے شاگرد ہیں، اور جو صحابہ کا مسئلہ اڑ جاتا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دروازے پہ حل ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی ایک بہت بڑا ادارہ بنایا ہوا تھا جس میں ہزاروں خواتین تعلیم حاصل کرتی تھیں۔ میں کب جب پہلی مرتبہ پڑھا، میں نے کہا وہ ساری عورتیں جو پڑھتی تھیں وہ ام سلمہ کی شاگردہ تھیں، میرے آقا کی پوتی شاگردہ تھی۔ سبحان اللہ، کیا سلسلہ یار۔ بہرحال فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ جب ناراض ہوتی ہو، جب راز مجھے پتہ لگا، عرض کیا آقا ہم ہے کیسے ناراض ہو؟ فرمایا نہیں مجھے پتہ ہے۔ آقا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ناراض ہوں؟ فرمایا نہیں مجھے پتہ ہے۔ عرض کیا آقا کیسے؟ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو نا میرے اوپر، خوش ہوتی ہو، تو جب بات کرتے کہتے مجھے رب محمد کی قسم، رب کیا محبتیں تھیں، کیا پیار تھا، یہ کیا یہ ہمیں سبق نہیں مل رہا یہاں سے؟ یہ خامد بیوی کو امت کو سبق نہیں مل رہا، تعلیم نہیں مل رہی، درس نہیں مل رہا، یہ فقط سننے کے لیے؟ بس ٹھیک ہے جی سنائی جاؤ تو سنی جاؤ جی، نہیں محترم سنو۔ فرمایا جب تو راضی ہوتی ہے تو کیا کہتی ہوں؟ رب محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ناراض ہوتی ہو نا پھر میرا نام نہیں لیتی، پھر میرا نام، پھر کہتی ہوں رب ابراہیم کی قسم۔ جب تو کہتی ہوں رب ابراہیم علیہ السلام، جن ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم، تو مجھے پتہ چل جاتا ہے عائشہ میرے اوپر راضی نہیں، ناراض ہے۔ تو آگے سے عائشہ صدیقہ تھوڑی مسکرائی۔